ایک اور یہودی عالم تھے، ان کا نام ہے میمون ابن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی سردار تھے اور وہاں پہ ایک عزت والے اور ذی اثر صاحب تھے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، دیکھتے ہی دل دے بیٹھے اور مشرف و اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اور میمون ابن یامین نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ یہودیوں کو بلائیے اور میرے بارے میں ان سے کچھ بات چیت پوچھیے اور ان سے کوئی اس قسم کی بات کیجئے کہ بھئی وہ آپ کے اور ان کے درمیان مجھے حکم بنانا چاہتے ہیں، میری رائے کو مانتے ہیں، مجھے ہر جگہ وہ حکم بناتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، میرا ایک مقام ہے وہاں پہ، ابھی ان کو معلوم نہیں میرے کلمہ پڑھنے کا، تو آپ ذرا ان کو بلائیے اور دین کی دعوت دیجئے۔ اور ان کو بھی کسی جگہ پہ پیچھے چھپا دیا گیا۔ ادھر سے یہودیوں کو پھر بلایا، اللہ کے محبوب نے پھر انہیں ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی اور ان سے گفتگو کی۔ اور گفتگو کے درمیان نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ایسا کرو، تم میرے اور اپنے درمیان کوئی حکم بنا لو جو فیصلہ کر دے، جس کے فیصلے کو تم بھی مانو میں بھی مانوں، تو بتاؤ کس کو حکم بنایا جائے۔ تو تمام یہودیوں نے کہا، ہم میمون ابن یامین کو حکم بنانے پہ راضی ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور۔ یہ یہودیوں نے وعدہ کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے آواز دی، میمون باہر آ جاؤ۔ وہ باہر آئے اور باہر آتے وہی کلمہ پڑھے تھے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہوئے آئے اور آ کر انہوں نے بھی یہودیوں کو کہا، لیکن یہودیوں نے بات کو نہ مانا۔ جو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو حکم بنا لیں ہم مان لیں گے، وہ اسی طرح واپس چلے گئے، انکار کر گئے، نہیں مانا۔ یہودیوں میں ایک بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے ان کے سردار تھے، مالدار تھے، ان کا نام تھا زید ابن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کو پہلی دفعہ مدینہ میں دیکھا، فوری طور پر میں نے وہ تمام علامات پہچان لیں جو آپ کے اندر موجود تھیں اور ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، سوائے دو کے۔ آپ کا حلم آپ کے غصے سے آگے چلا جاتا ہے، یعنی غصہ نیچے رہ جاتا ہے اور حلم جو ہے یہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جتنا آپ کے ساتھ کوئی جہالت کا برتاؤ کرے گا اتنا آپ کا حلم بڑھتا چلا جائے گا۔ اب یہ دو باتیں جو تھی نا، یہ چہرے کو دیکھ کے نہیں پہچان سکتا بندہ۔ اب وہ اس کے انتظار میں تھے کہ کوئی معاملہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے حجروں سے تشریف لائے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں کسی گاؤں کے کسی علاقے سے، فلاں قبیلے سے کوئی شخص آیا سواری پہ اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں بستی میں قحط ہے، خشک سالی ہے، میں نے ان کو یہ کہا ہے اگر تم اسلام لے آؤ گے تو تمہیں خوب مال ملے گا۔ تو یا رسول اللہ، وہ کلمہ تو پڑھ چکے ہیں، ابھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس طرح وہ رزق ملنے کی امید پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہیں وہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے واپس نہ نکل جائیں، تو آپ مجھے کچھ مال دیں کہ میں وہاں ان کا خیال کروں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دیکھا بھئی اب تو مال اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، سب خالی ہے۔ زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، آگے بڑھا۔ میں نے کہا آپ مجھ سے 80 مثقال سونا لے لیجئے اور اتنی کھجوریں اس باغ کی اتنی مدت کے بعد مجھے دے دیں، اتنی کھجوریں فلاں باغ کی اتنے عرصے کے بعد مجھے دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے یہودی بات سنو، ڈیل ہو جائے گی لیکن فلاں باغ یہ بات نہیں ہوگی، تم 80 مثقال سونا دے دو اور اتنی مدت کے بعد تمہیں اتنی کھجوریں دے دی جائیں گی، اس بات پہ ڈیل ہو سکتی۔ زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈیل کر لی اور وہ 80 مثقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، ایک بڑی بھاری مقدار تھی سونے کی، اور نبی علیہ السلام نے وہ سارے کا سارا اس آنے والے کو دیا، کہا وہاں جا کے ان لوگوں میں تقسیم کرو۔ وہ اپنا مال لے کے چلے گئے۔ زید ابن ثانہ کہتے ہیں جو ٹائم طے تھا نا، مثال 10 تاریخ تھی یا 15 تاریخ تھی، اس سے 2-3 دن پہلے میں آیا اور آ کے میں نے نبی علیہ السلام کے کپڑے کو پکڑا اور بڑے تیز اور خراب لہجے میں، اے محمد، اے عبد المطلب کے بیٹے، تم کیسے لوگ ہو؟ تمہارے خاندان والے بھی یہی کرتے ہیں کہ جس کا حق دینا ہوتا ہے حق ٹائم پہ نہیں دیتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام، میں نے تو چیک کرنا تھا، میں نے جب نبی علیہ السلام سے یہ مس بیہیو کیا، پھر میں نے سب کی طرف دیکھا، آقا کی چہرے کی طرف بھی دیکھا، نبی علیہ السلام کے چہرے پہ سکون بھی تھا، مسکراہٹ بھی تھی، اطمینان بھی تھا، اور دیکھتے دیکھتے میری نظر پڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پہ تو غصہ تھا، اور انہوں نے مجھے کہا، اے دشمن خدا، کہ تم نبی علیہ السلام سے ایسی بات کرتے ہو، ایسا سلوک کرتے ہو، اگر مجھے تمہارے اس قرض کا لحاظ نہ ہوتا ابھی تمہاری گردن اتار دیتا۔ عین غصے کے عالم میں بھی دوسرے کے حق کی ادائیگی کا خیال، یہ اسلام ہے۔ کتنی مرتبہ ہم جس سے غصہ ہو اس کا حق نہیں دیتے، یہ اسلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے دوبارہ چہرے انور پہ نظر ڈالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو نبی علیہ السلام نے بڑے ہی پرسکون انداز میں، بڑی ہی محبت کے ساتھ
حضرت عمر فاروق کو مخاطب ہوئے اور فرمایا عمر تمہیں تو ایسا کرنے کے بجائے ایک اور چیز کی ضرورت تھی، تم مجھے کہتے، مجھے نصیحت کرتے کہ حق ادا کریں، اس کو نصیحت کرتے کہ اچھے انداز سے مطالبہ کرو۔ اے عمر اٹھو اور اس کو اتنا جو ہم نے دینا تھا وہ ادا کرو، اور 20 سا مزید ادا کرو جو تم نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا۔ زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا، حضرت عمر کے ساتھ گیا، جتنا میرا وزن مجھے طے تھا نا اس ڈیل کے تحت وہ مجھے دے دیا گیا، اس کے بعد مزید 20 سا تولا گیا اور وہ مجھے پیش کر دیا گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نبی علیہ السلام نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے، تمہیں دینے کے لیے مجھے حکم دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو سختی کی تھی اس کے بدلے میں یہ، تاکہ اس کا مداوع ہو جائے۔ ہم نے جو ماں باپ کے دل دکھائے، گھر میں بیوی کے دل دکھائے، کبھی ہم نے کمپنسیشن دیے؟ نبی علیہ السلام یہودی کا خیال کر رہے ہیں، یہودی، لیکن ہماری زندگیوں میں یہ حلم نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو 20 سا زیادہ دلوائی۔ اب زید ابن ثانہ نے حضرت عمر سے پوچھا عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ نہیں میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا میں زید ابن ثانہ ہوں، یہود کا بہت بڑا عالم ہوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا جب تم عالم ہو تو تم نے حرکت کیوں کی؟ تو کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو پہلی ہی زیارت میں علامات سے پہچان لیا تھا کہ یہ نبی ہیں، لیکن 2 صفات جو مجھے کتابوں میں ملی تھیں تورات انجیل وغیرہ میں، تو وہ تو پھر معاملے کے بعد ہی پتہ لگنی تھی نا۔ ایک تو یہ کہ ان کا حلم ان کے غصے سے بڑھا ہوا ہے، اور جاہل، دوسرا یہ کہ جاہل ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ بڑھاتا چلا جائے، جاہل جہالت میں آگے بڑھتا چلا جائے، ان کا حلم اور بڑھتا چلا جاتا۔ تو یہ دونوں چیزیں مجھے چیک کرنی تھیں، اسی لیے میں ڈیٹ سے پہلے بھی آیا، یہ سارا طرز عمل اختیار کیا۔ اب عمر تم گواہ ہو جاؤ، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر، اور میں راضی ہوں محمد کے نبی ہونے پر۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول۔ پھر کہنے لگے کہ میں صرف عالم ہی نہیں، میں بہت بڑا مالدار بھی ہوں، اور میں بھی یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اپنے آدھا مال امت محمدیہ کے اوپر وقف کرتا ہوں، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوں۔ یہاں ایک بات اور سن لیجئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے تھے کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے یہودی آپ کے ہو گئے، جو غیر تھے وہ اپنے ہو گئے، جو بیگانے تھے وہ دیوانے ہو گئے، اور ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہمارے اپنے نہ ہو سکے۔ تو یہود علماء میں کچھ آئے، مسلمان ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے جنت کے حقدار بن گئے، اور انہیں 2 اجر ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کا بھی ملا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء پہ بھی ایمان لانے کا۔